السلام علیکم دوستو ایک سورہ ہے قرآن پاک کی سورہ تغابن۔ اگر اس کے بارے میں بتا دیا جائے لوگوں کو تو اس کے وظیفے کرنا شروع کر دیں گے، کوئی اور وظیفہ نہیں کریں گے، اتنی زیادہ پاورفل یہ سورہ ہے۔ اس کے اب میں آپ کو جو فائدے بتانے والا ہوں نا، ہر فائدے میں سورہ کو الگ الگ طریقے سے پڑھا جائے گا، یہ چیز دھیان رکھنا۔ سورہ تغابن پارہ نمبر 28 میں موجود ہے، سورہ نمبر 64 ہے، رکوع نمبر 2 ہے، کل آیت جو ہیں اس کی 18 ہیں، کل کلمے جو ہیں 241 ہیں، اور کل حروف جو ہیں وہ 1070 ہیں۔ نمبر 1، جو شخص بھی روزانہ 3 بار اس سورے کو پڑھے گا تو اس کے مال میں برکت ہوگی، ظلم کے شر سے محفوظ رہے گا، کوئی بھی دشمن اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا، اور اگر اس شخص کے اوپر جادو ہوگا نا تو وہ جادو کا اثر بھی کم ہوتا چلا جائے گا۔ جو شخص بھی اس سورے کو 11 بار پڑھے گا تو چوروں اور ڈاکوؤں سے وہ محفوظ رہے گا۔ اگر اس کو لگتا ہے کہ اس کے گھر میں چوری ہو جائے گی، ڈاکو گھس جائیں گے، اب اس کے گھر کا سارا سامان لے کے چلے جائیں گے، جو بھی قیمتی سامان رکھا ہے وہ سب چور جائے گا، اس کو ڈر محسوس ہو رہا ہے، تو اس شخص کو چاہیے قرآن پاک کی اس سورے کو 11 بار پڑھ لے، تو انشاءاللہ جو بھی سامان ہوگا وہ اللہ کی پناہ میں ہو جائے گا۔ نمبر 3، اگر کسی شخص کی کوئی بھی چیز گم ہو گئی ہے، کوئی بھی چیز کھو گئی، یا کوئی جانور گم ہو گیا ہے، یعنی کہ وہ جانور پتہ نہیں چلا کہاں چلا گیا، کوئی چیز ہے وہ کہاں چلی گئی، کچھ پتہ نہیں چل رہا ہے، اگر آپ ان چیزوں کے بارے میں پتہ لگانا چاہتے ہیں تو اس قرآن پاک کے سورے کو آپ کیا کرنا ہے، ایک کاغذ لے لینا، ایک سادہ کاغذ لے کر جس طریقے سے، اور اپنے ہاتھ سے، ٹھیک ہے، اپنے ہاتھ سے قرآن پاک کی اس سورے کو لکھ لیجئے گا، اور لکھ کر تعویذ بنا کر ایک پیڑ پر، ہرے پیڑ پر لے جا کر آپ کو لٹکا دینا ہے، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے وہ گم ہوئی چیز یا پھر کوئی جانور جو گم ہو گیا تھا اس کے بارے میں آپ کو پتا چل جائے گا۔ نمبر 4، اگر کسی شخص کا کوئی مقدمہ چل رہا ہے اور وہ مقدمہ وہ چاہتا ہے کہ اس کے پکش میں اس کا فیصلہ ہو جائے، وہ مقدمہ وہ جیت جائے، مقدمے میں اس کو کامیابی مل جائے، تو میری بات کو دھیان سے سننا کہ جس دن آپ کا مقدمے کی تاریخ ہو، جس دن آپ کے مقدمے کی تاریخ ہو کورٹ کے اندر، اس دن آپ کو اس سورے کو پڑھنا ہوگا۔ سورے کو پڑھنے کا طریقہ ذرا تھوڑا سا نوٹ کر کے رکھ لیجئے گا۔ اس سورے کی آیت نمبر 11 کو 1100 بار آپ کو پڑھنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس سورے کی آیت نمبر 11 کو 1100 بار پڑھ کر آپ مقدمے پہ جائیے گا، اپنی تاریخ پہ جائیے گا، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اس مقدمے میں آپ کو کامیابی ملے گی۔ نمبر 5، اگر کوئی شخص شادی کے لیے یا پھر اولاد کے لیے اس سورے کو پڑھے گا، وہ بھی 3 بار پڑھے اور 11 دن تک پڑھے، تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اس کی پسند کی شادی ہو جائے گی، رزق میں اس کے اضافہ ہوگا، یعنی کہ اس کی روزی روزگار میں بے شمار برکت ہوگی، اور نیک اولاد انشاءاللہ اس کو ملے گی، یعنی کہ وہ نیک اولاد پائے گا۔ نمبر 6، جو شخص بھی اس سورے کو روزانہ 40 دن تک 11 بار پڑھتا ہے، اور وہ بھی فجر کی نماز کے بعد پڑھتا ہے، تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اسے اللہ کے راستے کی رہنمائی ہوگی، اور اگر کبھی بھی کوئی پریشانی آ جائے تو اس وقت میں آپ پڑھیے گا، کوئی مصیبت آ جائے تب پڑھیے گا، کوئی بیماری آ جائے تب پڑھیے گا، روزگار کم ہو رہا ہے تب پڑھیے گا، روزی روزگار میں برکت چاہتے ہو تب پڑھیے گا، یعنی کہ A to Z، یعنی کہ کسی بھی حاجت کے لیے آپ پڑھ سکتے ہیں، کسی بھی پریشانی کو دور کرنے کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بارے میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ بزرگوں نے فرمایا ہے کہ سورہ تغابن اگر اس کے بارے میں، اس کے وظیفوں کے بارے میں بتا دیا جائے تو لوگ کوئی اور وظیفہ نہیں کریں گے، صرف اسی وظیفے کو پڑھنا شروع کر دیں گے، اتنی زیادہ پاور ہے سورے کی۔ تو اس سورے کو ہلکے میں مت لینا، کسی بھی وقت، کسی بھی پریشانی کے وقت آپ اس کو پڑھیے گا، اس پریشانی سے آپ کو نجات ملے گی۔ اگر اولاد نہیں ہو رہی تو اولاد کے لیے پڑھیے گا، شادی نہیں ہو رہی پسند کی تو شادی کے لیے پڑھیے گا، روزگار نہیں ہے تو روزگار کے لیے پڑھیے گا، نوکری نہیں مل رہی تو نوکری کے لیے پڑھیے گا۔ دل سے اگر آپ نے اس کو پڑھ لیا جس بھی مقصد کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اس مقصد میں آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا۔ تو اس ویڈیو کو اتنا شیئر کر دینا کہ اس قرآن پاک کی سورہ کے بارے میں لوگوں کو معلوم ہو جائے۔ تو ویڈیو کو شیئر کرنا، ویڈیو کو لائک کرنا، چینل کو سبسکرائب کر کے آج ہی اپنے فون میں ضرور رکھ لیجیے گا۔ چلیے دوستوں، ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے السلام علیکم۔